آج کا سوال سمپل ہے لیکن جواب پورے دیش کی پالیٹکس کو ہلا سکتا ہے۔ راہل گاندھی کو ہم اصل میں جانتے کتنا ہیں؟ جو چہرہ ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں، جو میمز سوشل میڈیا پر بنتی ہیں، جو سٹیٹمنٹس نیوز میں فلیش ہوتی ہیں، کیا وہ ایکچولی ان کی ریئل پرسنالٹی کے ریفلیکشن ہیں، یا پھر ایک کیئرفلی کرافٹڈ پولیٹیکل امیج نے راہل گاندھی کے اصلی پوٹینشیل، ان کی اصلی سوچ اور ان کی اصلی آئیڈینٹی کو ہم سب سے چھپا رکھا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس راہل گاندھی کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جو عام لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ایک ایسا راہل جو صرف پپو کے ٹیگ سے جج کیا گیا، ایک ایسا راہل جس کو ٹرول کلچر نے 2 ڈیکیڈ تک ٹارگٹ رکھا، اور ایک ایسا راہل جس میں سپورٹرز ایک ریولیوشن دیکھتے ہیں، کرٹکس ایک کنفیوژن اور نیوٹرل پبلک ایک مسٹری۔ سوال یہ ہے، کون صحیح ہے؟ جو لوگ اسے ویک لیڈر کہتے ہیں ان کی بیس کیا ہے؟ جو اسے فیئر لیس اپوزیشن لیڈر بولتے ہیں وہ کس چیز کو ایویڈنس کے طور پر رکھتے ہیں؟ بھارت جوڑو یاترا کی کلپ وائرل ہوتی ہے تو لوگ اس کے ہیومن سائیڈ کی تعریف کرتے ہیں، دوسری طرف جب وہ پریس کانفرنس میں شارپ اٹیک کرتا ہے تو اچھے اینالسٹ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی راہل ہے۔ تو پھر ریئل راہل گاندھی کون ہے؟ آج ہم راہل گاندھی کا جوہری ونڈو کھولنے جا رہے ہیں، وہ ونڈو جس میں کچھ چیزیں ان کے بارے میں پبلک کو پتہ ہیں، کچھ چیزیں انہیں خود پتہ ہیں، کچھ چیزیں دونوں کو پتہ نہیں، اور سب سے ڈینجرس وہ بلائنڈ ایریا جس میں ان کی پرسنالٹی کے وہ ڈائمینشنز چھپے ہیں جن کے بارے میں کبھی اوپنلی بات ہی نہیں ہوتی۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا سفر جہاں راہل گاندھی ایک نام نہیں بلکہ ایک سائیکولوجیکل کیس اسٹڈی بن جاتا ہے، ایک لیڈر جسے اس دیش نے مس انڈرسٹینڈ بھی کیا، انڈر ایسٹیمیٹ بھی، اور کبھی کبھی اننیسیسری ریڈیکیول بھی، لیکن ساتھ ہی ایک لیڈر جسے لوگوں نے واکنگ موومنٹ کے تھرو ری ڈسکور بھی کیا، جس نے پبلک نیریٹو کو شیک بھی کیا، اور جس کی پولیٹیکل ٹریجیکٹری ابھی بھی انپریڈکٹیبل ہے۔ آخر اس راہل گاندھی کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انڈیا کی پالیٹکس کا نیکسٹ ڈیکیڈ بی جے پی ورسز اپوزیشن کا نیریٹو، انڈیا الائنس کی یونٹی، اسٹیٹ الیکشنز اور 2029 کی لوک سبھا، سب اس ایک انسان کی سائیکولوجیکل کلیئرٹی اور پولیٹیکل میچورٹی سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں۔ اگر ہم اس کا پاسٹ، پریزنٹ، اچیومنٹس، ویکنیسز، اسٹرینگتھ اور بلائنڈ اسپاٹ سمجھ لیتے ہیں تو ہم انڈیا کی فیوچر پالیٹکس کو پریڈکٹ کرنے کے ایک لیول اور قریب آ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آج کی ویڈیو صرف بایوگرافی نہیں، ایک ڈیپ سائیکولوجیکل ایکسپلوریشن ہے۔ آج ہم راہل گاندھی دی ان نون کو انویل کرنے والے ہیں۔ راہل گاندھی کا پاس سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے پریوار کی لیگیسی، ان کی اپ برنگنگ اور ان کے فارمیٹیو ایئرز کو ڈیپلی دیکھنا پڑتا ہے۔ راہل کا جنم جون 1970 کو پولیٹیکل سٹارم کے بیچ ہوا، جب ان کے نانا نہرو کا انڈیا نیا شیپ لے رہا تھا اور ان کے پتا راجیو گاندھی ایک ینگ پائلٹ تھے جن کے لیے پالیٹکس دور کی بات تھی۔ راہل کا بچپن ایک ٹپیکل پولیٹیکل فیملی کا نہیں تھا۔ سیکیورٹی، سیکریسی اور کانسٹنٹ پبلک اٹینشن کے درمیان ان کا ارلی لائف گزرا۔ اندرا گاندھی کے اسیسینیشن کے بعد ان کی زندگی میں ایک سائیکولوجیکل ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ بچپن میں انہوں نے دیکھا کیسے پار کے ساتھ ڈینجر، پریشر اور لونلی نیس بھی اٹیچ ہوتی ہے۔ ایجوکیشن کے فیز میں راہل نے انڈیا میں اسکولنگ شروع کی، پھر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انہیں سینٹ اسٹیفنز میں ایڈمیشن ملا، لیکن وہاں سے جلد ہی ان کو ہارورڈ بھیجا گیا۔ پرائم منسٹر راجیو گاندھی کے اسیسینیشن کے بعد ان کو سیکیورٹی تھریٹس کے چلتے ہارورڈ چھوڑنا پڑا، اور پھر انہوں نے فلوریڈا میں رولنس کالج سے گریجویشن کمپلیٹ کیا۔ بعد میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ایم فل بھی کیا، جہاں ان کی اکیڈیمک مینٹورز انہیں ایک تھاٹ فل، ریفلیکٹیو اور انالیٹیکل مائنڈ کے روپ میں ڈسکرائب کرتے ہیں۔ یہ سب ایکسپیرینسز ان کی پرسنالٹی کو کوائٹلی شیپ کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹرانسفارمیشن کیمرہ سے بہت دور ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل سٹرگل کی شروعات بھی ان کے لیے ایک اسٹریٹ لائن نہیں تھی۔
راجیو گاندھی کی موت کے بعد سونیا گاندھی نے پالیٹکس سے ڈسٹنس بنائے رکھا اور راہل گاندھی کو بھی انٹینشنلی پولیٹیکل لائم لائٹ سے دور رکھا گیا۔ راہل خود بھی انیشیلی پالیٹکس میں آنے سے ہیزیٹنٹ تھے کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں پالیٹکس کا ڈارکر سائڈ دیکھا تھا: لاس، پروپیگنڈا، وائلنس اور پبلک اسکروٹنی۔ جب 2004 میں انہوں نے فائنلی امیٹھی سے الیکشن لڑا، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ان کی سر نیم کی وجہ سے بہت ہائی تھیں، لیکن راہل نے یہ سفلتا ایک پرنس کی طرح نہیں بلکہ گراؤنڈ لیول ورکر کی طرح بلڈ کرنے کی کوشش کی۔ یوتھ کانگریس ریفارمز، NSUI ریسٹرکچرنگ اور ممبرشپ ڈرائیوز ان کی اٹیمپٹ تھی کہ پارٹی کو ٹاپ ڈاؤن سے گراس روٹ اپ کی طرف شفٹ کیا جائے۔ راہل کی ارلی پولیٹیکل کیریئر بار بار موکری، ٹرولنگ اور میڈیا کے ہارش ٹریٹمنٹ سے گزرا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پالیسی ڈیپتھ، سوشو اکنامک ایشوز اور گراس روٹ انٹریکشن پر فوکس مینٹین رکھا۔ ان کے لیے اسٹرگل صرف اپوزیشن سے نہیں بلکہ اپنی ہی پارٹی کے ریجڈ آرگنائزیشنل کلچر سے بھی تھی۔ ان کی اٹیمپٹ ایک ماڈرن، میرٹ بیسڈ کانگریس بنانے کی بار سٹیٹس کو سے ٹکرائی، جسے انہوں نے کرٹیسزم بھی ملا اور ریزسٹنس بھی۔ یہ پاسٹ انہیں ایک کمپلیکس کریکٹر بناتا ہے: پریویلیج کے ساتھ ٹراما، پولیٹیکل لیگیسی کے ساتھ پرسنل لاس اور انہیریٹڈ پاور کے ساتھ ارنڈ اسٹرگل۔ راہل کی جرنی یہ بتاتی ہے کہ ان کا پولیٹیکل پرسونا کسی سنگل لیبل سے ڈیفائن نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں راہل گاندھی کا پولیٹیکل امیج کافی کمپلیکس، لیئرڈ اور ایوالونگ ہے۔ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ان کی پوزیشن ایک طرف اپوزیشن کے سینٹرل فیس کی ہے اور دوسری طرف ایک الٹرنیٹیو پولیٹیکل امیجنیشن کا سمبل بھی۔ بھارت جوڑو یاترا اور بھارت جوڑو نیائے یاترا نے ان کو ایک میس کنیکٹ، گراس روٹ لیول پولیٹیشین کی طرح ری انٹروڈیوس کیا، جسے میڈیا میں پہلے کبھی اتنی کلیئرلی پروجیکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ان یاتراؤں نے راہل گاندھی کو صرف کانگریس کے لیڈر کے روپ میں نہیں بلکہ پوری انڈیا الائنس کا نیریٹو بلڈر، کمیونیکیٹر اور مورل اینکر کے روپ میں اسٹیبلش کیا۔ ان کا فوکس ان امپلائمنٹ، انفلیشن، انیکوالٹی، ہیٹ پالیٹکس اور کانسٹیٹیوشنل تھریٹس پر رہنا اپوزیشن کیمپ کے لیے ایک آئیڈیالوجیکل سپائن کا کام کرتا ہے۔ ڈومیسٹک پالیٹکس میں راہل گاندھی اب پہلے جیسا ڈیفینسو پولیٹیشین نہیں لگتے۔ آج ان کا سٹینس اسرٹیو، ڈائریکٹ اور ایشو سینٹرک ہے۔ وہ گراؤنڈ پالیٹکس کو ڈیجیٹل نیریٹو سے جوڑ کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ سے سڑک تک ان کا ٹون کافی کمبیٹیو ہو چکا ہے، اسپیشلی جب بات ڈیموکریسی، انسٹیٹیوشنز، فیڈرلزم اور سوشل جسٹس کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کی اپیل اسپیسیفکلی یوتھ اور اربن مڈل کلاس ووٹرز کے اندر بڑھ رہی ہے، جو سسٹم سے فرسٹریٹ ہیں لیکن الٹرنیٹیو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انڈیا الائنس کے انٹرنل کوارڈینیشن میں بھی ان کا رول میڈیٹر اور اسٹریٹجسٹ کا ہے، جہاں وہ الائنس پارٹنر کے نیریٹو کو ایک کوہیرنٹ نیشنل میسج میں کنورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ گلوبل پالیٹکس میں راہل گاندھی کی پریزنس اور کنورسیشنز نوٹسیبل ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ یورپین یونین، US تھنک ٹینکس، ٹاپ یونیورسٹیز اور انٹرنیشنل پالیسی سرکلز میں ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور انڈیاز پولیٹیکل ٹریجیکٹری پر اوپنلی بات کرتے ہیں۔ ان کے انٹرویوز اور انٹرنیشنل اپیئرنسز کا ایک میجر امپیکٹ یہ ہے کہ گلوبل میڈیا اور ڈپلومیٹک سرکلز انڈیا کے انٹرنل ڈیولپمنٹس کو زیادہ تر ان کے لینس سے سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ کرٹیکس کہتے ہیں کہ ان کا گلوبل سپاٹ لائٹ سیک کرنا ڈومیسٹک ایشوز کو انٹرنیشنلائز کرتا ہے، لیکن سپورٹرز کا آرگیومنٹ ہے کہ ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں ڈیموکریسی کی سیف گارڈنگ ایک گلوبل کنسرن ہی ہوتا ہے۔ راہل گاندھی کا انٹرنیشنل آرٹیکولیشن پالشڈ، اسٹرکچرڈ اور ڈیٹا ڈریون ہوتا جا رہا ہے، جس سے ان کی کریڈیبلٹی گلوبل ڈومیسٹک پلیٹ فارم پر گرو کر رہی ہے۔ اوورآل، پریزنٹ راہل گاندھی ایک ایسے لیڈر کے روپ میں ابھر رہے ہیں جو نیریٹو، پالیٹکس، مورل پوزیشننگ اور لانگ ٹرم آئیڈیالوجیکل بیٹل کو ایکولی پریورٹائز کرتے ہیں۔ انڈیا کی پالیٹکس میں وہ اب صرف ایک چیلنجر نہیں
بلکہ ایک آلٹرنیٹو ویژن کے پرنسپل کمیونیکیٹر کے روپ میں کھڑے ہیں، اور یہ ان کی پولیٹیکل جرنی کی شاید سب سے امپورٹنٹ فیز ہے۔ راہل گاندھی کے پولیٹیکل سفر میں کچھ اچیومنٹس ایسی ہیں جو چاہے ان کی امیج پر ہمیشہ سپاٹ لائٹ نہ لائی ہوں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں ان کا لانگ ٹرم امپیکٹ کلیئرلی دکھتا ہے۔ سب سے پہلے ان کا رول کانگریس کے انٹرنل ڈیموکریسی ریفارمز میں یوتھ کو لیڈرشپ دینا، NSUI اور یوتھ کانگریس کو ممبرشپ بیسڈ الیکشنز پر شفٹ کرنا، یہ کام پہلی بار کسی نیشنل پارٹی نے اس اسکیل پر کیا تھا۔ دوسرا، ان کا کنسسٹنٹ سٹینڈ آن فارمر ایشوز، لینڈ ایکویزیشن بل، ان امپلائمنٹ اور سوشل جسٹس کے اوپر، یہ سب انہیں ایک میس اورینٹڈ لیڈر بناتا ہے جو پالیسی لیول پر بھی انفلوئنس کریٹ کرتا ہے۔ 2017 گجرات الیکشنز اور 2018 کے مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ وکٹریز میں راہل گاندھی کا نیریٹو بلڈنگ اور کیمپین سٹائل ایک میجر فیکٹر تھا، جس میں انہوں نے لوکل ایشوز کو نیشنل فریم میں کنورٹ کر کے BJP کی اسٹرانگ مشینری کو چیلنج کیا۔ اس کے علاوہ ان کا بھارت جوڑو یاترا اور بھارت جوڑو نیائے یاترا، یہ دونوں انپریسیڈنٹڈ میس کنیکٹ کیمپینز تھے جس میں انہوں نے ایک لانگ ٹرم ایموشنل نیریٹو بلڈ اپ کیا۔ یہ راجنیتی صرف الیکشن جیتنے کا کھیل نہیں، بلکہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے کا پروسیس بھی ہے۔ انٹرنیشنلی بھی ان کی سپیچز، پریس کانفرنسز اور یورپ US کے تھنک ٹینکس میں انگیجمنٹس نے ان کو ایک گلوبل پولیٹیکل وائس بنایا، جہاں ان کی بات ڈیموکریسی، انسٹیٹیوشنز اور ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں ہائی لائٹ ہوتی رہیں۔ یہ سب اچیومنٹس راہل گاندھی کو ایک ایسے پولیٹیشین کے روپ میں اسٹیبلش کرتی ہیں جو شارٹ ٹرم آپٹکس سے زیادہ لانگ ٹرم اسٹرکچرل پالیٹکس پر فوکس کرتا ہے۔ راہل گاندھی کا فیوچر انڈین پالیٹکس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑا ہوا لگتا ہے۔ ان کی پالیٹکس اب صرف ایک انڈیویجول لیڈر کی ٹریجیکٹری نہیں رہی، بلکہ انڈیا الائنس کی کمبائنڈ ڈائریکشن کا ایک انڈیکیٹر بن چکی ہے۔ آنے والے سالوں میں ان کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ وہ اپنی پرسنل امیج کو آرگنائزیشنل رسپانسبلٹی کے ساتھ بیلنس کریں۔ ان کے سپورٹرز انہیں ایک مورل وائس، ایک آنیسٹ لیڈر اور ایک گراس روٹس کیمپینر کے روپ میں دیکھتے ہیں، لیکن نیشنل لیول پر انہیں ایک فل سکیل چیلنجر بننے کے لیے کانسٹنٹ ویزیبلٹی اور کنسسٹنٹ نیریٹو کی ضرورت پڑے گی۔ راہل کا فیوچر لارجلی اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیسے اپنے نیریٹو کو ایک اسٹرکچرڈ پولیٹیکل پروگرام میں کنورٹ کرتے ہیں۔ آنے والے سمے میں راہل گاندھی سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ انڈیا کے ڈیموکریٹک اسٹرکچر کے لیے ایک کاؤنٹر ویژن ڈیولپ کریں۔ وہ اکثر کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور ڈیموکریٹک فریڈمز کی بات کرتے ہیں، اور ان کا فیوچر پولیٹیکل سپیس وہی ہوگی جہاں وہ ان ویلیوز کو الیکٹورل اسٹریٹجی کے ساتھ جوڑ سکیں۔ اگر وہ پیپل سینٹرک ایشوز کو جیسے ان امپلائمنٹ، پرائس رائز، فارمر ڈسٹریس، فیڈرلزم اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ایک فوکس نیشنل ایجنڈا کے فارم میں کنسولیڈیٹ کر پاتے ہیں، تو وہ اتھارٹیٹیونیس گین کر سکتے ہیں جو انہیں ایک سیریس نیشنل آلٹرنیٹو بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ان کا رول انڈیا الائنس کے فریم ورک میں بھی بہت کرٹیکل ہوگا۔ کئی پارٹیز الائنس کا حصہ ہیں اور ہر لیڈر کا اپنا ریجنل ویٹ ہے۔ راہل کا فیوچر تبھی اسٹرانگ بنے گا جب وہ اپنے آپ کو ایک کوآرڈینیٹر، ایک کانسنسس بلڈر اور ایک اسٹیبل اینکر کے روپ میں اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اگر وہ الائنس کے بیچ ٹرسٹ بلڈنگ، سیٹ شیئرنگ اور نیریٹو کوآرڈینیشن کو لیڈ کرتے ہیں تو ان کا اسٹیچر آرگینیکلی گرو کرے گا۔ انڈیا الائنس کے فیوچر میں راہل کی سینٹرلٹی ان کے کمیونیکیشن سٹائل، یوتھ کنیکٹ اور لانگ ٹرم پولیٹیکل پیشنس پر ڈیپینڈ کرے گی۔ ایک اور امپارٹنٹ ڈائمنشن ان کے گلوبل پرسیپشن کا ہے۔ راہل گاندھی کی سپیچز ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں پلیٹ فارمز پر ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی بنا رہی ہیں۔ یوتھ، انٹلیکچوئل کلاس اور ڈیسپورا انہیں ایک الٹرنیٹو ڈیموکریٹک وائس کے روپ میں دیکھنا شروع کر چکے ہیں۔ آگے جا کر اگر وہ فارن پالیسی کنسرنز جیسے چائنا، گلوبل ٹریڈ، کلائمیٹ جسٹس اور انڈیاز گلوبل ریپوٹیشن میں کلیئرٹی کے ساتھ پوزیشن لیتے ہیں تو وہ ایک اسٹیٹس مین امیج ڈیولپ کر سکتے ہیں
جو نیشنل اینڈ گلوبل دونوں اسپیسز میں ان کا امپیکٹ بڑھا دے گی۔ پبلک سائیکالوجی بھی ان کے فیوچر کو ایک سبٹل بٹ ڈسائسو ایلیمنٹ ہے۔ راہل کا بھارت جوڑو یاترا اور نیائے یاترا پبلک کے سب کانشیس مائنڈ میں ایک ایموشنل میموری کریٹ کر چکے ہیں۔ آنے والے ٹائم میں انہیں اس ایموشنل کنیکٹ کو کنکریٹ پولیٹیکل گینز میں کنورٹ کرنا پڑے گا، یعنی ریلیز سے ووٹس تک کا سفر۔ اگر وہ ایموشنل پالیٹکس کو اسٹریٹجک پالیٹکس کے ساتھ مرج کرتے ہیں تو ان کا فیوچر سرپرائزنگلی اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ فائنلی، راہل گاندھی کا فیوچر ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ زون ہے۔ ان کے پاس ایک ریڈی میڈ کارڈر نہیں، پر ان کے پاس ایک مورل لیجیٹمیسی اور یوتھ کنیکٹ کا یونیک ایڈوانٹیج ہے۔ ان کا پولیٹیکل فیوچر آنیسٹلی اس بات پر ریسٹ کرے گا کہ وہ نیکسٹ فیو ایئرز میں کس لیول کا ڈسپلن، کنسسٹنسی اور اسٹریٹجک فوکس دکھاتے ہیں۔ اگر وہ ایگریسو، پریزنٹ اور نیشن وائڈ ویزیبل رہتے ہیں تو وہ 2029 اور اس کے بعد کی انڈین پالیٹکس میں ایک سینٹرل پلر بن سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو وہ ایک پاورفل بٹ انکمپلیٹ پولیٹیکل پرومس بن کر رہ سکتے ہیں۔ راہل گاندھی کی پرسنالٹی کا سب سے پرومیننٹ اسٹرینگتھ یہ ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو ایک مورل کلیئرٹی کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ پولیٹیکل ڈسکورس کو ویلیوز ورسز پاور کے فارمیٹ میں فریم کرتے ہیں، جہاں وہ انسٹیٹیوشنز، ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کو سینٹرل تھیم بناتے ہیں۔ اس طرح کا فریمنگ ان کو ان ووٹرز تک کنیکٹ کرتا ہے جو پالیٹکس میں ایتھکس کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ ان کا کام اینڈ کمپوز ڈیمینر ان کے سپورٹرز کو یہ امپریشن دیتا ہے کہ وہ کنفرنٹیشن کے بجائے ڈائیلاگ اور پالیسی بیسڈ آرگیومنٹ کو پریفر کرتے ہیں، جس سے وہ ایک تھاٹفل لیڈر کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت جوڑو یاترا اور بھارت جوڑو نیائے یاترا کے ذریعے گراؤنڈ لیول ایموشنل کنیکشن بھی بلڈ کیا ہے، جو ان کی لانگ ٹرم پولیٹیکل انویسٹمنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی راہل گاندھی کی کچھ ویکنیسز بھی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں نوٹیسیبل ہیں۔ سب سے بڑی ویکنیس پرسیپشن کرائسس کا ہے، ایک ایسا کرائسس جو ریالٹی سے زیادہ نیریٹو کے تھرو کنسٹرکٹ ہوا ہے۔ بی جے پی کی میسو کمیونیکیشن مشینری نے ان کے اراؤنڈ ایک اسٹیریوٹائپ کریٹ کر دیا جو ان کی پبلک امیج کو ڈسٹارٹ کرتا رہتا ہے۔ کریٹیکل ووٹرز کے لیے ان کی سیریسنس اور کنسسٹنسی کبھی کبھی ڈاؤٹ فل لگتی ہے، چاہے گراؤنڈ ریالٹی اس سے الگ ہو۔ یہاں ان کا چیلنج صرف پالیٹکس نہیں بلکہ پرسیپشن کا بھی ہے، جسے بریک کرنے کے لیے انہیں کنٹینیوس اور اگریسو کمیونیکیشن ماڈل اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ دوسری ویکنیس آرگنائزیشنل لیول پر نظر آتی ہے۔ کانگریس پارٹی کا انٹرنل سٹرکچر ابھی بھی فریگمنٹڈ اور اسٹیٹ وائز ویک کوارڈینیشن کا شکار ہے، جس کا برڈن نیچرلی ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ راہل گاندھی کا بلائنڈ ایریا وہ حصہ ہے جسے نہ پبلک جانتی ہے نہ وہ خود۔ یہ سپیس ان ازمپشنز، ان رسپانسز اور ان ٹینڈنسیز کا ہوتا ہے جو ان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں خود اکثر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ راہل گاندھی کے کیس میں سب سے پہلا بلائنڈ سپاٹ یہی ہے کہ ان کی پرسنالٹی نیچرلی سافٹ اسپوکن، ایموشنل اور امپیتھیٹک ہے، اور یہ کوالٹیز انہیں جینوئنلی لوگوں کے قریب لاتی ہیں۔ لیکن وہ یہ ریئلائز نہیں کر پاتے کہ پالیٹکس میں کبھی کبھی سافٹنس کو ویکنس سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس کو ان کے لیڈرشپ سٹائل کے خلاف انٹرپریٹ کر لیتے ہیں۔ وہ گراؤنڈ پر جتنی انرجی سے کام کرتے ہیں، اس کا ڈیجیٹل پروجیکشن ان کے نیریٹو کو اتنا ایمپلیفائی نہیں کر پاتا، اور یہ ڈفرنس ان کا ایک بڑا بلائنڈ سپاٹ بن جاتا ہے۔ دوسرا بلائنڈ ایریا ان کے کمیونیکیشن پیٹرن سے جڑا ہوا ہے۔ راہل گاندھی اکثر کمپلیکس ایشوز کو سمپل لینگویج میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر کبھی کبھی ان کا ڈیلیوری سٹائل لگتا ہے جیسے وہ بات کو کیجول بنا رہے ہیں۔ وہ شاید یہ نہیں دیکھ پاتے کہ نیشنل لیول پالیٹکس میں ہر لائن، ہر جیسچر نیریٹو بن جاتا ہے۔ ان کے اوپوننٹس اس ایک ایکسپریشن، ایک سلپ یا ایک آف بیٹ کمنٹ کو بھی ویپن بنا دیتے ہیں۔ یہ ریئلائزیشن کی پالیٹکس میں پرسیپشن سبسٹنس سے زیادہ چلتی ہے۔ یہ ان کا بلائنڈ سپاٹ ہے
جو اگر سمجھ لیں تو نیریٹو گیم پورا پلٹ سکتا ہے۔